السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے سبق کا مضمون ہے نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل۔ سوال: چمڑے کی چیزیں جیسے موزے، جوتے، بستر، بند وغیرہ، اگر ان میں جسم دار نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک ہوتی ہے؟ جواب: زمین یا کسی اور چیز پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے، بشرطے کہ رگڑنے سے نجاست کا جسم اور اثر جاتا رہے، جو اس کا گاڑھا پن ہے وہ اور اس کا اثر جاتا رہے۔ سوال: اگر انہی چیزوں میں پیشاب، شراب یا کسی طرح کی اور کوئی نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے؟ جواب: پانی یا کسی اور بہنے والی پاک چیز سے جو نجاست کے اثر کو دور کر دے، دھو کر پاک ہوگی، یعنی سوائے جسم دار نجاست کے اور نجاستیں لگ جائیں تو رگڑنے سے چمڑے کی چیزیں پاک نہ ہوں گی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ سوال: چاقو، چھری، تلوار اور لوہے یا چاندی یا تانبے، ایلومینیم وغیرہ کی چیزیں ناپاک ہو جائیں تو بغیر دھوئے پاک ہوں گی یا نہیں؟ جواب: لوہے کی چیزیں جب کہ وہ صاف ہوں، زنگ نہ ہو، اور چاندی، سونے، تانبے، ایلومینیم، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں اور شیشے کی چیزیں اور ہاتھی دانت یا ہڈی کی چیزیں اور چینی کے برتن، یہ تمام چیزیں جب کہ صاف اور نقشین نہ ہوں، اس طرح رگڑنے سے کہ نجاست کا اثر جاتا رہے، پاک ہو جاتی ہیں۔ نقشین مینس نقاشی، کارونگ ہو جاتی ہیں۔ سوال: نقشین نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: یعنی کہ جسم میں ایسے نقش نہ ہوں جن سے جسم اونچا نیچا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے نقش میں رگڑنے کے بعد بھی نجاست باقی رہ جانے کا احتمال ہے۔ ہاں، صرف رنگ کے نقش ہوں تو یہ چیزیں رگڑنے سے پاک ہو جائیں گی۔ سوال: زمین پر نجاست مثلاً پیشاب یا شراب وغیرہ گر جائے تو کس طرح پاک ہوگی؟ جواب: زمین جب خشک ہو جائے اور نجاست، گندگی کا اثر، رنگ، بو، مزہ جاتا رہے تو پاک ہو جاتی ہے۔ سوال: مکان یا مسجد وغیرہ میں پکی اینٹوں یا پتھر کے فرش یا دیوار پر نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے؟ جواب: اینٹ اور پتھر جو عمارت میں لگی ہوئی ہوں، خشک ہو جانے اور نجاست کا اثر جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ سوال: جو چیزیں کے دھونے میں نچوڑی نہیں جا سکتی، مثلاً تانبے کے برتن یا بچھانے کے موٹے موٹے گدے، تو ان کو پاک کرنے کے لیے کس طرح دھویا جائے؟ جواب: ایسی چیزیں جن کو نچوڑنا غیر ممکن یا مشکل ہے، ان کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دو، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری بار دھو کر چھوڑ دو، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھو ڈالو، پاک ہو جائے گی۔
مگر دھونے میں جس قدر ملنا ممکن ہو اس قدر ملنا ضروری ہے تاکہ نجاست نکلنے میں اپنی طاقت بھر کوشش ہو جائے۔ سوال: مٹی کے برتن ناپاک ہو جائیں تو پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: مٹی کے برتن بھی دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے پاک کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو اس طرح پہلے سوال جواب میں لکھا گیا ہے۔ سوال: نجس چیز مثلاً گوبر جل کر راخ ہو جائے تو وہ راخ پاک ہے یا نہیں؟ جواب: ناپاک چیز جب جل کر راخ ہو جائے تو وہ راخ پاک ہے۔ سوال: گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: گھی اگر جمع ہوا ہو تو چوہا اور اس کے آس پاس کا گھی نکال ڈالو، باقی گھی پاک ہے، اور اگر پگھلا ہوا ہو تو تمام گھی ناپاک ہے۔ سوال: ناپاک گھی یا تیل کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دو، پھر گھی یا تیل جو باقی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 مرتبہ اس طرح کرو تو وہ گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم۔